हुकूमत PTI रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार। इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। चेयरमैन PTI का नाम ECL में भी शामिल होगा। विफाकी काबीना कल मंजूरी देगी। वजीर आजम हाउस में इत्तेहादियों और PDM के इजलास में इत्तफाक। रेफरेंस आर्टिकल 62 और 63 के तहत दायर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कार्रवाई और तरीक़ाकार का फैसला भी कल विफाकी काबीना करेगी। तहरीक इंसाफ के बेनामी अकाउंट और क्रिमिनल केसेस से मुतालिक कार्रवाई का फैसला भी होगा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलविस है। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड सामने क्यों नहीं ला रहा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़े बड़े सेठ पाले हुए हैं जिनसे पैसे लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर अहकमाना इल्जामात लगाए। ये किसी कानून में नहीं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से फंड्स इकट्ठे नहीं कर सकते। हमने 2012 में कंपनियों से पैसा इकट्ठा किया। कंपनियों से पैसा इकट्ठा ना करने का कानून 2017 में बना। कल डीचा कोई भी नहीं जाएगा। पार्टी के कुछ रहनुमा और वुकला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुका है। फंड देने वाले शहरियों का ताल्लुक इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और फिनलैंड समेत कई ममालिक के साथ। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की जिम्मेदार है। ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान और PTI के खिलाफ फर्द जुर्म है। इमरान खान को पार्टी और आरिफ अलवी को सदारत के ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। PDM इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहा है। साबित हो गया PTI को फौरन फंडिंग हुई। अब आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरा टब्बर मुजरिम है। साबित हो गया इमरान खान गैर मुल्की एजेंट और कठपुतली है। तारीख में निशाने इबरत बना देना चाहिए। तहरीक इंसाफ की कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कल 4 बजे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान करारदाद देकर इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। उधर तहरीक इंसाफ ममनुआ फनी केस का फैसला चैलेंज करने के लिए तैयार। चेयरमैन इमरान खान ने 4 रुकनी कानूनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में अनवर मंसूर, बैरिस्टर अली जफर, शाह खावर और फैसल चौधरी शामिल। कोई इस किस्म की एडवेंचर किया तो उसको पूरी ताकत से साथ जो है वो निपटेंगे भी और इनको सॉर्ट आउट करेंगे। ECP ऑफिस के फ्रंट पे आके जो है वो एहतजाज करने की जो है वो जिसारत करें। उसके बाद रेड जोन के बाद जो है हमने 2 एरियाज उनको मुख्तस कर दिए, वहाँ पे वो अपना एहतजाज रजिस्टर कराएं। पुरअमन एहतजाज उनका हक है, हम बिल्कुल उनको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। अगर वो वायलेंस करेंगे तो फिर जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को रेड जोन में एहतजाज की इजाजत न देने का फैसला। PTI इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज की कोशिश न करे। कोई एडवेंचर किया गया तो पूरी ताकत से निपटेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाद में हमें न कहा जाए हम पर जुल्म और बर्बरियत की गई। PTI एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। H9 पार्क में पुरअमन एहतजाज की इजाजत देंगे। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने PDM के टूल के तौर पर एक्ट किया। फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से PDM रहनुमाओं ने मुलाकात की। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं वजीर कानून की ख्वाहिश पर फैसला तब्दील किया गया। उजलत में दिए फैसले में खामियों का एक पहाड़ है। इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार भी नहीं। हुकूमत के पास भी पार्टी तहलील करने का इख्तियार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे होती है जैसे नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, जैसे आसिफ जरदारी ने अमेरिका से पैसे लिए। इमरान खान और PTI पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा और सिंध के मेंबर पर रेफरेंस फाइल हो चुका। अदालत में मामला लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। हमेशा की तरह चंद अशखास की तरफ से गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग में उजलत में 2 फैसले दिए।
8 سال بعد آنے والے فیصلے میں عجلت ڈھونڈنے والوں پر حیرانی ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا رد عمل، کہا پروپیگنڈا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کمیشن کا فیصلہ صفحہ بہ صفحہ دستخط شدہ ہے، آفیشیل ویب سائٹ پر بھی جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ایمانداری کا راگ الاپنے والوں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ تحریک انصاف بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لیتی رہی، ساری دنیا کا احتساب کرنے والے نے اپنے بندے کا احتساب نہیں کیا۔ احتساب کرنے والوں نے کے پی میں احتساب کے ادارے کو تالے لگا دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، احسن اقبال کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، الیکشن مقررہ وقت سے پہلے کرائے تو بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ عمران خان میں تھوڑی سی اخلاقیات ہوتی تو فیصلے کے بعد پارٹی عہدے سے مستعفی ہو جاتے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے۔ پی ٹی آئی کی بنیاد ہی کرپشن پر رکھی گئی۔ کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیہ جھوٹا نکلا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تبصرہ، کہتے ہیں غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر غیر ملکی سازش کا نعرہ منافقت تھی۔ جھوٹا حلف نامہ دینے والا صادق اور امین نہیں ہو سکتا۔ غیر ملکیوں سے پیسے لے کر ملکی سیاست کو آلودہ کرنے والے عوام کے مجرم ہیں۔ عمران خان آج قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کا سفر آخرت، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید اور بریگیڈیئر خالد شہید کی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا کی گئی۔ آرمی چیف کی شرکت، جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، زیارت میں شہید ہونے والے کرنل لئیق کے اہل خانہ سے بھی ملے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر طلحہ منان شہید، میجر سعید شہید اور نائک مدثر فیاض شہید کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد سمیت سینئر عسکری حکام کی شرکت۔ شہداء کی فوجی اعزازات کے ساتھ تدفین، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ شہداء کے والدین کو قومی پرچم پیش کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے بات چیت ہوئی، کہتے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں ہمدردیاں پاکستان آرمی اور شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت لواحقین سے اظہار تعزیت کے لیے ان کے گھروں میں بھی جائیں گے۔ سیلاب میں گھرا بلوچستان تباہی کی داستان بن گیا، مزید 15 افراد جان سے گئے، اموات کی تعداد 164 ہو گئی، 67 مرد، 43 خواتین اور 54 بچے جاں بحق ہوئے، 74 افراد زخمی۔ صوبے بھر میں 13,900 سے زائد گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے، 670 کلومیٹر پر محیط 6 شاہراہیں شدید متاثر ہوئیں، 16 پل ٹوٹنے سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، غذائی قلت پیدا ہو گئی، وبائی امراض بھی پھوٹنے کا خدشہ، بارشوں سے 23,000 سے زائد مال مویشی بھی مارے گئے، طبی میں دریائے ناڑی کے سیلابی ریلوں سے زمینی کٹاؤ، وسیع رقبے پر پھیلا زرعی اور رہائشی علاقہ دریا برد، لسبیلا، جعفر آباد، نوشکی، قلعہ سیف اللہ میں صورتحال خراب، لوگ امداد کے منتظر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو، ریلیف، بحالی کے اقدامات کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا حکم، سیلاب متاثرین کی امداد اور رقوم کی تقسیم کے حوالے سے ہر 48 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کا مرحلہ وار منظوری کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کل سماعت کریں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت لانگ مارچ کے دوران درج مقدمات ختم کرانے کے لیے متحرک، شفقت محمود، یاسمین راشد کی سی سی پی او لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر سے ملاقات، مقدمات کے اخراجات کے قانونی طریقہ کار پر مشاورت۔ شفقت محمود کہتے ہیں جن افسران نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پاک پتن آمد، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دی۔ عمران خان کے دورہ پاک پتن کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔
MQM کو دیوار سے لگانے کے چکر میں سب کی دیواریں کمزور ہو گئیں، اب ہمیں نہ گنا گیا تو ہم سڑکوں پر آ کر خود کو گنوائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر اب ڈنڈی ماری گئی تو ڈنڈا بردار نکلیں گے۔ سانحہ ہیلی کاپٹر پر آرمی چیف اور پاک افواج سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کا اجلاس، شہید فوجی افسران کے لیے دعا کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے پاکستان میں بھائی چارے، یکجہتی اور مذہبی رواداری کے فروغ میں علماء کرام کا کردار لائق تحسین ہے۔ مذہبی منافرت پر مبنی لٹریچر کی اشاعت اور فروغ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے گا۔ علماء کے مسائل کے حل کے لیے راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ ملک بھر میں دوسرے روز بھی پہیہ جام، ٹرانسپورٹرز کی ڈیزل کی قیمتوں اور نئے ٹیکس عائد ہونے پر ملک گیر ہڑتال، دوسرے شہروں کو جانے والے مسافر خوار ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہر سیٹ پر سالانہ 8,000 روپے ٹیکس عائد کر دیا گیا، ڈیزل کی قیمتیں برداشت سے باہر ہیں، مطالبات نہ مانے گئے تو غیر معینہ مدت تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز کا بابو صابو چوک میں احتجاجی دھرنا، بند روڈ سے موٹر وے جانے والی ٹریفک معطل، انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد صرف ایمبولینسز کو گزرنے کی اجازت۔ پاکستان کا ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعادہ، آبنائے تائیوان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کی توثیق کرتا ہے، چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مضبوطی کا حامی ہے، بین الریاستی تعلقات، باہمی احترام، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، بین الاقوامی قانون اور دو طرفہ معاہدوں کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے مسائل کے پرامن حل پر مبنی ہونے چاہیے۔ پہلے ہی یوکرین تنازع کے باعث نازک صورتحال ہے، دنیا ایک اور بحران کی متحمل نہیں ہو سکتی۔